السلام علیکم۔ باتوں کا سفر میں خوش آمدید۔ خطے میں سیاسی گرما گرمی تو چلتی رہتی ہے اور پھر حالیہ اسرائیلی حملے جیسی خبریں تشویش تو پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر قطر جیسی معیشت کے بارے میں جو علاقائی سیاست میں آپ جانتے ہیں ایک اہم کھلاڑی ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایسے جھٹکے اس کی معاشی بنیادیں ہلا سکتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ماہر معاشیات رچرڈ والف کا ایک تجزیہ ہے جو قطر کی معاشی لچک پر ایک بالکل مختلف روشنی ڈالتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف خبروں کی سرخیوں سے آگے بڑھیں اور سمجھیں کہ قطر کے معاشی استحکام کے پیچھے اصل عوامل کیا ہیں، وہ کیا ٹھوس وجوہات ہیں جن کی بنا پر والف جیسے ماہر کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوری گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ والف کا تو پہلا رد عمل ہی ہے ڈونٹ پینک، یعنی گھبرائیں نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وقتی خوف، قیاس آرائیاں ان کو ایک طرف رکھیں اور قطر کی معاشی تاریخ، اس کے اعدادی شمار اور زمینی حقائق کو دیکھیں۔ تو آئیے اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ والف کے تجزیے کا جو پہلا ستون ہے اور شاید سب سے اہم، وہ ہے قطر کی قدرتی گیس، خاص طور پر LNG یعنی مائع قدرتی گیس۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ قطر بڑا برآمد کنندہ ہے، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ جی، خاص بات صرف گیس کی مقدار نہیں بلکہ اصل میں اسے بیچنے کا طریقہ ہے۔ قطر نے دیکھیں اپنی زیادہ تر گیس روزانہ کی قیمتوں پر کھلی مارکیٹ میں نہیں بیچی، بلکہ انہوں نے دنیا کی بڑی معیشتوں کے ساتھ جیسے جرمنی ہے، جاپان، جنوبی کوریا، چین، یہاں تک کہ برطانیہ، ان کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کیے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے معاہدے نہیں، ہم بات کر رہے ہیں 15 سے 20 سال یا کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ عرصے کی۔ اچھا، 15 سے 20 سال، یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بالکل، اور یہی چیز استحکام دیتی ہے۔ کیوں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ قانونی طور پر پابند ہے، مطلب کل کوئی سیاسی تنازع ہو جائے، میڈیا میں کچھ شور شرابہ ہو، یہ معاہدے اتنی آسانی سے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری بات، یہ قطر کے لیے آمدنی کے ایک مستقل، ایک پریڈکٹیبل سلسلے کی ضمانت ہے۔ اس سے قطر روزانہ کی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے آپ کہہ سکتی ہیں کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ قیمتیں، سپلائی سب پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، دونوں فریقین کے لیے یہ اچھا ہے۔ تو وولف جب ان معاہدوں کو طوفانی پانیوں میں لنگر کہتے ہیں، یعنی اینکر ان سٹارمی واٹرز، تو یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہوئی، پھر یہ تو ایک ٹھوس معاشی حقیقت لگتی ہے۔ لیکن کیا یہ لنگر واقعی اتنا مضبوط ہے؟ مطلب بڑے علاقائی طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں اس لنگر کا ایک اہم جیو پولیٹیکل پہلو بھی ہے۔ دیکھیں، جن ممالک کی توانائی کی سپلائی اور ظاہر ہے پھر ان کی معیشتیں قطری LNG پر منحصر ہیں، خاص طور پر یورپ کے کئی ممالک، جاپان، جنوبی کوریا، ان کا قطر کے استحکام میں براہ راست اور گہرا مفاد ہے۔ وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ ان کی توانائی کی سپلائی میں کوئی بڑا خلل آئے۔ تو اس طرح یہ معاہدے صرف معاشی نہیں بلکہ ایک طرح کی جیو پولیٹیکل ڈھال بھی بن جاتے ہیں۔ صحیح، یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ ہاں، البتہ خدشات تو ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی انفراسٹرکچر پر حملہ ہو سکتا ہے یا سمندری راستے غیر محفوظ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ قطر نے اپنی توانائی کی تنصیبات اور سمندری گزرگاہوں کی حفاظت پر اکثر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اور دوسری بات LNG جو ہے وہ پائپ لائنوں کی طرح نہیں ہوتی، یہ جہازوں سے جاتی ہے۔ تو اگر ایک راستہ غیر محفوظ ہو تو جہاز دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تھوڑی لچک زیادہ ہے، مکمل طور پر خطرے سے پاک تو نہیں، لیکن لچک کافی ہے۔ ہاں، یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ اصل کہانی شاید روزمرہ کی خبروں میں نہیں بلکہ ان بظاہر بورنگ لگنے والے لمبے لمبے معاہدوں کی تفصیلات میں ہے۔ یہ دور اندیشی ہی ہے جو اسے فوری جھٹکوں سے بچا رہی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے ستون پر۔ یہ ہے قطر کی مالی طاقت کا ایک اور بڑا مظہر، قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی یعنی QIA۔ وولف اسے مالیاتی قلعہ کہتے ہیں، فائنینشل فورٹریس۔ یہ نام سن کر ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی فنڈ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم یہاں سینکڑوں ارب ڈالر کے اثاثوں کی بات کر رہے ہیں، سینکڑوں ارب، اور یہ صرف رقم کا ہجوم نہیں ہے، اس کا پھیلاؤ، اس کی ڈائیورسفیکیشن وہ بھی کمال کی ہے۔
لندن میں، نیو یارک میں قیمتی ریئل اسٹیٹ ہے، دنیا کی بڑی بڑی کارپوریشنوں میں حصے ہیں، ایشیا، یورپ، امریکہ، ہر جگہ انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں سرمایہ کاری ہے۔ تو یہ جو عالمی تنوع ہے نا، یہ اسے کسی ایک ملک یا خطے کے معاشی اتار چڑھاؤ سے کافی حد تک محفوظ رکھتا ہے۔ واقعی ایک قلعہ ہے جس کی بنیادیں پوری دنیا میں ہیں۔ جی ہاں، یہ جو خود مختار دولت فنڈ ہے، سوورن ویلتھ فنڈ، یہ قطر کو کئی طرح سے مضبوط بناتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کسی بھی معاشی جھٹکے کے خلاف، چاہے وہ توانائی کی قیمتوں میں اچانک کمی ہو یا کوئی اور بحران، ایک زبردست کشن، ایک بفر کا کام کرتا ہے۔ دوسرا، اگر کبھی اللہ نہ کرے توانائی سے آمدنی کم ہو تو یہ فنڈ متبادل آمدنی کا ایک مستحکم ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ تیسرا، یہ ملکی معیشت کو مستحکم رکھنے میں، کرنسی کو سپورٹ کرنے اور مشکل وقت میں بھی حکومتی اخراجات جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ جو وولف نے کہا تھا نا، ہوائی جہاز پر دوسرا انجن، وہ تشبیہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اچھا، دوسرا انجن؟ جی، اگر گیس والا انجن کبھی سست بھی ہو جائے تو یہ دوسرا انجن معیشت کو اڑان میں رکھتا ہے۔ اور آخری بات، اتنا بڑا اور اتنا متنوع فنڈ جو ہے وہ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں اور بین الاقوامی بینکوں کا اعتماد بھی بڑھاتا ہے۔ ماخذ میں یہ اشارہ بھی تھا کہ QIA صرف دفاعی نہیں ہے، بلکہ یہ قطر کو ایک قسم کا سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ لیوریج بھی دیتا ہے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ قطر اسے صرف اپنے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ جب آپ دنیا بھر کی معیشتوں میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کرتی ہیں تو ان ممالک کا مفاد بھی آپ کے استحکام سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ جال بن جاتا ہے جہاں بہت سے عالمی کھلاڑی قطر کی معاشی صحت میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس بڑے فنڈ کا عملی مطلب یہ ہے کہ قطر وہ پے چیک ٹو پے چیک والی صورت میں نہیں ہے۔ مطلب وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے صرف ماہانہ یا سالانہ توانائی کی آمدنی پر انحصار نہیں کر رہا۔ اس کے پاس اتنی گہرائی ہے، اتنے وسائل ہیں کہ وہ ایسے معاشی طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جو شاید دوسرے کم تیار ممالک کو آپ کہہ سکتی ہیں ڈبو دیں۔ یہ صرف کاغذ پر دولت نہیں ہے، یہ عملی ٹھوس لچک ہے جو مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اور یہ ہمیں لاتا ہے تیسرے ستون کی طرف، جو شاید ان دونوں سے بھی زیادہ متاثر کن ہے، کیونکہ یہ ماضی کے تجربات پر مبنی ہے۔ یہ ہے قطر کی ثابت شدہ لچک اور بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت، اڈیپٹیبلٹی۔ یہ کوئی تھیوری نہیں، یہ تاریخ ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال تو وہی ہے 2017 کی ناکہ بندی، جب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے اچانک قطر کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ تو یاد ہے دنیا بھر کے تجزیہ کار کیا کہہ رہے تھے کہ بس قطر کی معیشت بیٹھ گئی، خوراک کی قلت ہوگی، افراتفری پھیلے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ قطر نے حیران کن تیزی سے رد عمل دکھایا، فوراً اپنی تجارتی راہیں بدلیں، ترکی اور ایران جیسے ممالک سے تعلقات مضبوط کیے، اپنی بندرگاہوں کو وسعت دی، اور سب سے بڑھ کر درآمدات پر انحصار کم کرنے کے لیے مقامی پیداوار، خاص طور پر خوراک اور ڈیری میں خود کفالت کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے۔ نتیجہ، قطر نہ صرف اس شدید دباؤ کو برداشت کر گیا بلکہ کئی شعبوں میں پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ خود کفیل ہو کر ابھرا، اور دنیا بھر میں اس کی لچک کی ایک مثال قائم ہوئی۔ جی بالکل، اور یہی لچک ہمیں توانائی کی منڈیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں تو شدید اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن قطر نے طویل مدتی معاہدوں، اپنے صارفین کو متنوع بنانے، یعنی کسی ایک خریدار پر انحصار نہ کرنے، اور توانائی کی آمدنی کو سمجھداری سے دوبارہ سرمایہ کاری کرنے، جیسا کہ QIA میں، اس کے ذریعے اس عدم استحکام کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہیں رہتے بلکہ حالات کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے جو وولف کے تجزیے میں نمایاں ہے، وہ ہے ذہنیت، مائنڈ سیٹ۔ ایسا لگتا ہے کہ قطر کی قیادت نے بحرانوں کو صرف خطرات کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ انہیں تبدیلی اور بہتری کے مواقع کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ناکہ بندی ہوئی تو اس نے زرعی خود کفایت اور نئی تجارتی شراکت داریوں کو جنم دیا۔
توانائی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آیا تو اس نے مزید بہتر اور محفوظ معاہدوں کے ڈھانچے کو فروغ دیا۔ عالمی مالیاتی بحران آئے تو انہوں نے خود مختار دولت فنڈ کے انتظام کو مزید محتاط اور پیشہ ورانہ بنایا۔ تو ہر چیلنج کو انہوں نے پیچھے ہٹنے کا سگنل نہیں سمجھا، بلکہ آگے بڑھنے اور نظام کو مزید مضبوط کرنے کا ایک محرک سمجھا۔ تو گویا وولف کے مطابق قطر کی تاریخ خود بتا رہی ہے کہ وہ بحرانوں کو نہ صرف جھیل سکتا ہے بلکہ انہیں اپنی ترقی کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ یعنی ماضی کی کارکردگی مستقبل کی تیاری کا ایک مضبوط اشارہ دے رہی ہے۔ اس کی لچک صرف دعویٰ نہیں، یہ آزمائی ہوئی ثابت شدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں ستون تو واقعی بہت مضبوط لگتے ہیں، لیکن پھر بھی جب کوئی بڑا سیاسی واقعہ ہوتا ہے جیسے یہ حالیہ حملہ، تو مارکیٹوں میں فوری ہلچل تو مچتی ہے نا۔ ہم نے دیکھا کہ انشورنس کے اخراجات بڑھے، شاید کرنسی میں بھی کچھ اتار چڑھاؤ آیا ہو۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ خطرہ حقیقی ہے؟ یہ نکتہ بہت اہم ہے اور اکثر لوگ یہاں الجھ جاتے ہیں۔ وولف اس پر بہت واضح ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اتار چڑھاؤ یعنی وولیٹیلیٹی اور مکمل تباہی یعنی کولیپس میں فرق کرنا ہوگا۔ مارکیٹ کا فوری رد عمل، گھبراہٹ، انشورنس پریمیم میں اضافہ، یہ سب اتار چڑھاؤ کی علامتیں ہیں۔ لیکن اتار چڑھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں۔ وہ کشتی والی تشبیہ یاد ہے؟ ہاں، لہر کشتی کو ہلا سکتی ہے، لیکن اگر کشتی کا ڈھانچہ مضبوط ہو تو لہر اسے ڈبو نہیں سکتی۔ قطر کا معاشی ڈھانچہ یعنی وہ 3 ستون جن کی ہم نے بات کی، وہ اس کشتی کے مضبوط ڈھانچے کی طرح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قطر اس اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ پہلی وجہ تو وہی طویل مدتی معاہدے ہیں جو آمدنی کو مارکیٹ کے فوری جھٹکوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسری بات، بعض اوقات توانائی کی قیمتوں میں اضافہ جو اکثر ایسے بحرانوں میں ہوتا ہے، وہ قلیل مدت میں قطر کی آمدنی کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ اور تیسرا، اس کا بڑا مالیاتی ذخیرہ یعنی QIA، وہ کسی بھی منفی اثر کو جذب کرنے اور مارکیٹ میں اعتماد بحال رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو گویا ہمیں سیاسی جھٹکوں اور سنسنی خیز سرخیوں کو ایک طرف رکھنا ہوگا اور دوسری طرف معیشت کی جو اصل مشینری چل رہی ہے اس پر توجہ دینی ہوگی۔ بالکل۔ دیکھیں، میڈیا اکثر بحران اور عدم استحکام جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ توجہ کھینچتے ہیں، لیکن پس پردہ قطر کی LNG کے جہاز چلتے رہتے ہیں، معاہدوں کے تحت ادائیگیاں آتی رہتی ہیں، QAI اپنی عالمی سرمایہ کاری سے منافع کماتا رہتا ہے، اور قطر کے جو بڑے تجارتی شراکت دار ہیں، جرمنی، جاپان، چین، جنوبی کوریا، وہ بھی سیاسی ڈرامے سے زیادہ اپنی توانائی کی سپلائی کے تسلسل اور استحکام میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ قطر کی معیشت کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ سیاسی طوفانوں کے جھٹکے برداشت کر سکے۔ لہٰذا یہ خیال کہ کوئی ایک سیاسی واقعہ چاہے وہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو قطر کی پوری معیشت کو راتوں رات تباہ کر دے گا، یہ خیال ان بنیادی معاشی اور ساختی حقیقتوں کو نظر انداز کرتا ہے جن پر یہ معیشت کھڑی ہے، بنیادیں مضبوط ہیں اور انہیں فوری یا وجودی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ کم از کم وولف کے تجزیے سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ رچرڈ وولف کے مطابق قطر کا معاشی استحکام کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ 3 ٹھوس ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا، قدرتی گیس کے طویل مدتی معاہدے جو آمدنی کی ضمانت اور جیو پولیٹیکل تحفظ دیتے ہیں۔ دوسرا، ایک بہت بڑا اور عالمی سطح پر پھیلا ہوا خود مختار دولت فنڈ QIA جو مالیاتی ڈھال اور دوسرے انجن کا کام کرتا ہے۔ اور تیسرا، بحرانوں کا کامیابی سے مقابلہ کرنے اور ان سے سیکھ کر مزید مضبوط ہونے کی ایک ثابت شدہ تاریخ اور ذہنیت۔ سیاسی جھٹکے وقتی اتار چڑھاؤ تو لا سکتے ہیں، لیکن ان مضبوط بنیادوں کی وجہ سے وہ لازمی طور پر معاشی تباہی کا باعث نہیں بنتے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور وولف کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ ہمیں خوف کو حقیقت سے اور گھبراہٹ کو ٹھنڈے پرسکون تجزیے سے الگ کرنا سیکھنا چاہیے۔ قطر کی معاشی لچک حادثاتی نہیں ہے، یہ دانستہ حکمت عملی، برسوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل تیاری کا نتیجہ ہے۔ اور یہیں سے ایک آخری سوچ ابھرتی ہے۔ یہ براہ راست وولف کے تجزیے سے تو نہیں لی گئی، لیکن اس کی بنیاد پر غور کرنے کے قابل ضرور ہے۔
وولف قطر کی تیاری اور منصوبہ بندی پر بہت زور دیتے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قطر کی یہ جو معاشی منصوبہ بندی ہے، یہ دور اندیشی، یہ خود انحصاری کی کوشش، یہ دیگر ممالک خاص طور پر خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کیسی ہے؟ اور کیا دنیا بھر کے ممالک، چاہے وہ وسائل سے مالا مال ہوں یا نہ ہوں، قطر کے اس ماڈل سے قومی استحکام اور بحرانوں سے نمٹنے کے بارے میں کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔